معذرت کے ساتھ اس آئین کا حلیہ تو ہم دیکھ لیں پہلے. اس کا حلیہ کس انداز میں بگاڑ دیا گیا ہے. Sorry to use these words. This Ain Constitution has been raped not once, not twice, I don't know how many times. اجتماعی زیادتی کی گئی اس آئین کے ساتھ. انصاف کے ترازو کے نیچے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. پارلیمنٹ کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کے نیچے اس آئین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. اس اللہ کے 99 ناموں کے نیچے اس آئین کے ساتھ جو ہے اجتماعی زیادتی کی گئی. کوئی اس اجتماعی زیادتی میں شریک تھے, کوئی اس اجتماعی زیادتی پہ تالیاں بجا رہے تھے. آج آپ دیکھ لیں, میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرتا, میں بلوچستان کی بات کروں گا آپ کے سامنے. وہی لوگ جو ایوبی ماشاءاللہ کا حصہ تھے, وہی جنرل یحییٰ کے دور میں بھی بلوچستان سے وہی ان حکومتوں کا حصہ رہے, اور وہی لوگ 1970s میں جو حکومتیں بنی انہی کا وہی بلوچستان کے حصہ رہے. اس کے بعد چاہے ضیاء الحق کی حکومت آئی, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, چاہے پی ٹی آئی کی حکومت آئی, وہی لوگ اور آج دن بھی وہی لوگ انہی حکومت کے اتحادی ہیں اور انہی حکومتوں کے ساتھ ہیں. اور وہ آئین جس کو میں نے کہا کہ مقدس آئین کہا جاتا ہے, جب ہم اس کے نعم البدل کی بات کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ نکات آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے, لیکن میں اس وقت بلوچستان کے اس نوجوان کی ذہن کی سوچ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں آبادی تو ہماری بہت کم ہے, شاید پنجاب کے کسی ایک ڈویژن یا ایک ڈسٹرکٹ ضلع کے برابر بھی نہ ہو, لیکن اس آبادی میں بھی 65% جو ہے نا اس طرح کے نوجوان ہیں. ان کا اعتماد میں نے بولا بالکل اٹھ چکا ہے, آئین سے, ریاست سے, ریاستی اداروں سے, تمام سے جو ان کا اب وہ اعتماد جو ہے ختم ہو کے رہ گیا ہے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا, وہ کہتے ہیں بڑا ایک سوالیہ نشان, آزاد ہوا یا بنایا گیا, وہ ایک لمبی بحث ہے, شاید کچھ لوگ ہم پہ اس پہ ایگری نہیں کریں. یہ ملک کئی عرصے بغیر آئین کے چلتا رہا. جنرل مشرف کا دور تھا, میں بائی روڈ آ رہا تھا تو ہمارے یہاں تو چیک پوسٹیں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں. فوجیوں نے روکا مجھے کسی چیک پوسٹ پہ, تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, کہتے جی گاڑی کے کاغذات دکھائیں. تو کاغذات تو تھے, میں نے بولا چلو تھوڑا اس کی بھی تفریح لے لیتا ہوں. تو میں نے کہا گاڑی کے تو کاغذات تو نہیں ہے میرے پاس. کہتا ہے کاغذات نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں نے نہیں. کہتا ہے بغیر کاغذات کے آپ گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو میں نے بولا آپ لوگ بغیر کاغذات کے جو ملک چلا سکتے ہیں, میں گاڑی نہیں چلا سکتا. مطلب بغیر آئین کے آپ لوگ ملک چلا سکتے ہیں, ہم ایک گاڑی بھی نہیں چلا سکتے. ایک ٹریفک کا سگنل توڑ دیں تو اب قابل جرم ہے, لیکن اس ملک کا آئین توڑے وہ بری الزما ہے. اس کو اسنا بھی حاصل ہے, اس کو جو ہے گارڈ آف آنر بھی ملتا ہے, اس کو تمام وہ مراتیں ملتی ہیں جو ایک اعلیٰ ایلیٹ کلاس کو جو ملنی چاہیے. 1956 میں ایک آئین بنایا گیا تھا اگر میں غلط ہوں, اور پھر اس کے 6 سال بعد 1962 میں ایک دوسرا آئین بنایا گیا. نہیں چل پائے. 6 سال کے بعد ایک نیا آئین 1962 میں لایا گیا, وہ بھی نہیں چل پایا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت 2 صوبے بنا دیے گئے, ایک مشرقی پاکستان, دوسرا مغربی. جب بنگلہ دیش تھا, بنگال اس وقت تھا, پھر دیش بن گیا. جب بنگالی تھے ہمارے ساتھ تو ان کو ان کی اس آبادی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے ہم تمام دوسرے صوبوں کو جو ہے اکٹھا ملا کر ایک صوبہ بنا دیا, اس کا نام 1 یونٹ رکھ دیا. لیکن جیسے ہی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے, فوراً 1973 کا آئین آ جاتا ہے. ملک ایک جنگی حالات سے گزر چکا تھا, ضرورت بھی تھی ایک آئین کی, مجبوری بھی تھی. ہمارے اکابرین نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان حالات میں ہم وہ کچھ نہ کریں, اور کئیوں نے اس پر دستخط کی, کئیوں نے اس کی اس انوگریشن میں جو ہے آئین کا جو جشن منایا جا رہا تھا اس میں حصہ بھی نہیں بنے. کرتے بھی کیا, جو انکاری تھے, جو نہیں مانتے تھے, ان کے پاس اور چوائس ہی نہیں تھی. خواتین بیٹھی ہوئی یہاں پر, انگلش میں کہتے ہیں when the rape is irresistible, relax and enjoy. So we've been enjoying اس 1973 کے آئین کو جو ہم انجوائے کرتے رہے ہیں. اور اس 73 کے آئین کو جس کو مشترکہ یا کیا لفظ ہوتے ہیں متفقہ آئین کہا جاتا ہے, جیسے ہی وہ 73 کا آئین پاس ہوتا ہے, اور وہی مطالبات جو بنگال کے لوگ کر رہے تھے, جو 56 کے الیکشن میں آپ نہیں کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگ نہیں لائے اپنی حق درمی کی وجہ سے, جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگ نہیں لائے, لیکن جیسے ہی بنگالیوں سے آپ نجات مل گئی, 73 کے آئین میں آپ لوگوں نے تمام وہ سکھ جو ہے بنگالیوں کی ڈیمانڈ تھی وہ آپ اس میں کسی حد تک آپ لوگ اس میں شامل کر دیے.
لیکن 73 کا آئین منظور ہوتے ہی اس کا جشن بلوچستان میں جو ہے توپوں اور ٹینکوں اور بندوقوں کی آوازوں سے جو ہے ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ 73 کے آئین کے تحت ایک منتخب حکومت کو برخاست کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کو جمہوریت یا پاکستان کے 73 کے آئین کا جو ہے خالق کہا جاتا ہے، اسی کے دور حکومت میں نیشنل عوامی پارٹی جو آج یہاں پر اکثر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی نیشنل عوامی پارٹی کے جو ہے عنصر تھے، اس پر پابندی لگائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی کینگرو کورٹس ہیں، تو اس وقت کے کورٹ کو کیا تھے؟ انہی کورٹوں نے تو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی تو انہوں نے لگائی تھی، اور وہ ملٹری آپریشن، اور مزے کی بات ایک اکثریتی منتخب حکومت کو ختم کر کے ایک ایسی حکومت قائم کر دی گئی جس نے صوبائی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس دور حکومت کو جمہوری دور حکومت کہا جاتا ہے۔ اس دور حکومت میں بلوچستان اسمبلی کا کوئی ایک اجلاس تک نہیں بلایا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین جو ایک جمہوری آئین تھا، اور اس جمہوری حکومت اور اس جمہوری دور کے دوران جو ہے بلوچستان میں جو ہے خوشحالی لائی گئی۔ تو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی 73 کے آئین پر ہم اعتماد کریں۔ میرا یہ سوال ہے، میں یہ بحیثیت ایک کمپوننٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، میں بلوچستان کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 73 کا آئین جو میری ماں بہنوں کی عزت نہیں بچا سکتا، وہ 73 کا آئین جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ 73 کا آئین جو بلوچستان پر ہونے والے 5ویں ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہلاک شدگان، شہید شدگان کے ورثاؤں کو جو انصاف نہیں دلا سکتا، وہ 73 کا آئین جو چادر اور دیواری کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیا یہ 73 کا آئین پولس سرات کے طور پر ہمیں جنت میں پہنچا سکے گا؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں 73 کے آئین کو اب ہم جتنی بھی جان ڈالیں، وہ 73 کا آئین جو اپنے خالق کو نہ بچا سکا، جو اس ملک کے پارلیمنٹس کو نہیں بچا سکا، جو مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش، ان کی آواز نہ اٹھا سکا، اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو آپ لوگ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے، جس طرح 78 سال میں ہم نے لاشیں بھی اٹھائے، ہم نے بے گور کفن لاشیں بھی دیکھی، ہم نے مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھی، آبروئیں لوٹتے ہوئی ہم نے دیکھی، اپنے بزرگوں کو سڑکوں پر ان کی پگڑیاں اتارتے ہوئے دیکھی۔ جب تک ہمیں صبر ہے ہم صبر کرتے رہیں گے، لیکن خدا نے بھی صبر کی ایک حد رکھی ہوئی ہے، تو خدا کے لیے ہمیں اس حد کو پار کرنے تک نہ لے جائیں۔ 2006 میں نواب اکبر فوکتی کی شہادت نے اس خلیج کو مزید گہرا کر دیا۔ جبری گمشدگیوں اور اجتماعی سزاؤں نے ریاستی مرکز کے اخلاقی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ آج بھی بلوچستان میں ایسے لوگ رہنما بنائے جاتے ہیں جو عوام کی منتخب نہیں بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے پیداوار ہیں۔ اس عمل نے بلوچستان میں امن قائم نہیں کیا بلکہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو مکمل طور پر زیر آلود کر دیا۔